بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلا ہمارا موضوع ہے جادو، کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جادو کے بارے میں تو آپ نے سمجھ لیا کہ جادو جو ہے وہ شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے اور کفر ہوتا ہے، جبکہ کرامت جو ہوتی ہے یہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جادو اور کرامت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جادو جو ہوتا ہے اس میں بھی محیر العقول واقعات ہوتے ہیں، کرامت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جادو شیاطین اور ارواح خبیثہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر کسی فاسق آدمی کے ہاتھ سے ایسا واقعہ ہو تو یہ جادو ہوتا ہے، جبکہ کسی نیک آدمی سے کوئی واقعہ ہو جو کہ خلاف عقل ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ہاتھوں پہ معجزات دکھا دیتے ہیں، اور معجزہ جو ہوتا ہے اس میں چیلنج بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو منکرین ہوتے ہیں وہ نبی سے معجزہ طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ کرامت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کرامت بھی اچانک ظاہر ہوتی ہے، معجزہ چیلنج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی جو معجزہ ہوتا ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، معجزہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں، معجزات نہیں ہوتے، عام انسانوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب جی ہمارا اگلا موضوع ہے جادو کا وجود۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن مجید میں جادو کا بہت جگہ پہ ذکر، سورہ بقرہ میں یہ میرے سامنے آیات ہیں، آیت نمبر 102، یہ میں آیت ساری آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور انہوں نے پیروی کی جو شیاطین نے سلیمان کی بادشاہی میں پڑا تھا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو دو فرشتوں پہ نازل کیا گیا تھا بابل کے مقام پر، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ کسی ایک کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ دونوں یہ نہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں تو کفر نہ کر۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں، کیونکہ حضرت سلیمان کی جو بادشاہی تھی جن و انسان دونوں پر تھی، اس دور میں جادو کا رواج بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کی آزمائش اس جگہ سے کرتے ہیں جو کہ انسان کی ایک سمجھے کمزور پوائنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دو فرشتوں کو جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا ان کو بھیج دیا، جاؤ جا کے مارکیٹ میں دکان لگاؤ اور لوگوں کو دیکھو کہ کون شخص منع کرنے کے باوجود بھی جادو سیکھتے۔ جو لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے یہ ان سے کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تم کفر نہ کرو، جادو سیکھنا کفر ہے، یہ پہلے بتاتے تھے۔ اور یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے آپ نے دیکھا سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی مضر صحت، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتاتے تھے پہلے کہ ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، جادو کفر ہے، تم یہ کفر نہ کرو، لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی تقاضا کرتے کہ ہمیں جادو سکھاؤ تو یہ اسے سکھا دیتے تھے۔ اور جادو کون سا سکھاتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ساتھ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ اس جادو کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، ہاں اللہ کا حکم اگر ہو تو پھر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا
اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، اور انہوں نے جان لیا جو اس جادو کو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو اس آیت سے بہت سی باتیں آپ کے سامنے سمجھ آ گئی۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ آئی کہ جادو کا وجود ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو سمجھ آئی کہ جادو کا وجود ہے، اور جو جنات جو تھے وہ حضرت سلیمان پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کی جو بادشاہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو کی وجہ سے ان کی یہ بادشاہی، یہ ان کی بادشاہی جو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ جادو کفر ہے، اور جو جادو سیکھ لیتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود کو آزمانے کے لیے یہ ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جادو برحق ہے، قرآن مجید میں جادو کا ذکر ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، جادو کی تاثیر بھی ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جادو میں کا نقصان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جادوگر جادو کرتا ہے وہ تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں فائدہ تب ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں، اور جو شخص جادو کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اچھا جی، ایک بات تو ہو گئی کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان کے واقعے میں ہمیں پتہ چلا کہ جادو برحق۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ جو ہے ان کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ جب آئے تو اس وقت جادو کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کہ 2 معجزے دے کر بھیجا تھا۔ کون سے؟ ید بیضا اور اژدہا، اور آپ کی لاٹھی۔ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پہ پھینک دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور اپنی بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سفید چمکدار ہوتا تھا۔ یہ دونوں معجزے دے کر بھیجا تھا۔ اب لوگوں نے آپ پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ تو جادوگر ہیں، اور بلکہ فرعون نے آپ کا جادوگروں سے مقابلہ کرایا۔ فرعون نے جادوگروں سے آپ کا مقابلہ کرایا، اور جادوگروں نے آپ کے مقابلے میں اپنا جادو پہلے پیش کیا۔ انہوں نے زمین پر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، حقیقت نہیں بدلی تھی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا۔ اور حضرت موسیٰ کو بھی یہی سمجھ آئی کہ یہ رسیاں ہل رہی، یہ چھوٹے چھوٹے سانپ۔ حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت موسیٰ نے بھی دل میں خوف محسوس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا زمین پہ پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا، اور وہ پورے میدان میں دوڑ کے اس نے ان سارے وہ جو چھوٹی ان کی جو لاٹھیاں تھیں اور ان کی جو رسیاں تھیں جو چھوٹے چھوٹے سانپوں کی شکل میں حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اصلاً حرکت نہیں کر رہی تھی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا اور ان کو ڈرایا تھا۔ اصلاً وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، لیکن لوگوں کو یوں لگ رہی تھی، اور حضرت موسیٰ کو بھی لگ رہی تھی، حضرت موسیٰ پر بھی وہ ایسے ہی لگ رہی تھی۔ تو وہ جو اژدہا تھا اس نے سارے میدان کا چکر لگایا، ان ساروں کو کھا لیا، نگل گیا، حقیقتاً میدان خالی ہو گیا۔ اور وہ جو جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ انہیں پتا تھا جادو کی حدود کہاں تک ہوتی ہے، کہاں تک ہم لوگوں کو بہکا سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا اژدہا سارے سانپوں کو نکل گیا ہے، ساری رسیوں کو نکل گیا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا، ایک جگہ پر نہیں آتا، بے شمار جگہ پر آتا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں جادو کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے قرآن میں سورہ فلق میں اللہ نے ذکر کیا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہہ دیجئے میں فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں
ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور میں پھونکے مارنے والوں کی برائی سے، جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جادو کا وجود ہے تو یہ ہمیں پناہ سکھائی گئی، صحیح۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ لوگ جو جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جبت میں تمام ٹونے ٹوٹکے، جادو، توہمات، یہی مراد۔ تو قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر جادو کا ذکر، ٹھیک ہے، اور اس کے حکم کا بھی ذکر، کیونکہ وہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، کفر کس نے کیا تھا؟ شیطانوں نے۔ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے، ٹھیک ہے، اس کا حکم بھی بتا دیا اور ساتھ ذکر کر دیا۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ ہے۔ اسی طرح یہ جو معوذتین میں سورہ فلق میں ذکر ہے جادو کا، اور اہل کتاب کے بارے میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ لوگ جادو، ٹونے ٹوٹکے اور توہمات پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا قرآن سے جادو کا وجود ثابت ہے۔ اسی طرح احادیث نبویہ سے بھی جادو کا اس بات ہوتا ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.